سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود پر چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ اگر نیک اور مخلص بننا چاہتے ہو تو شبنم کے قطروں کی طرح شفاف ہو جاؤ۔ اپنے زبان کو فقط 2 مقاصد کے لیے استعمال کیجیے۔ نمبر 1 مسکراہٹ، نمبر 2 خاموشی۔ مسکراہٹ مشکلات کے حل کے لیے اور خاموشی مشکلات سے بچنے کے لیے۔ انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس اچھے برے تمام الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن ان کا مناسب استعمال اسے عقل مندی کے درجوں پر پہنچاتا ہے۔ جو خوشبو انسان کے کردار، اخلاق اور عقل کی ہے وہ دنیا کے کسی عطر میں نہیں ہے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں کرتے بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ یا رب، مجھے فخر ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیر تک اپنے اللہ سے باتیں کرنا۔ ربی انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، میرے پیاروں کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، آمین۔ آپ نماز، قرآن اور اذکار پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اللہ سے مانگ نہیں رہے، اللہ سے باتیں شیئر نہیں کر رہے، تو پھر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے تعلق مضبوط کر لے۔ ناشکری زوال کا سبب اور استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، لیکن کچھ رشتے بہت قیمتی ہوتی ہیں، اگر وہ کھو جائے تو کبھی نہیں ملتے، نہ ہی ان کا نعم البدل ہوتا ہے۔ اس لیے رشتوں کی قدر کریں اور ان کی اہمیت کو پہچانیں۔ زندگی میں جو چیز پسند ہو اسے اللہ کے بندوں میں بانٹ دیجیے، چاہے وہ عزت ہو، محبت، علم، دولت یا خلوص ہو۔ اسے اپنے تک محدود نہ کرے، اسے راستہ دے تاکہ وہ اسی راستے پلٹ کر دگنا چوکنا ہو کر آپ تک واپس آ جائے۔ بس اس میں صبر اور انتظار شرط ہے۔ جب شوہر سے لڑائی ہو یا بدگمانی پیدا ہو تو سوچے، اگر یہ میری زندگی سے نکل جائے تو کیا میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی؟ کیا مجھے سکون مل جائے گا؟ اگر نہیں تو درگزر کا معاملہ کرے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہیں، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگائی ہوئی امیدیں۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسے آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ اللہ آپ کو بری گھڑی، برے وقت اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رشتہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا، اور دین کہتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔
ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکے۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، دوا ہے، بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ مستقبل کا، صرف قدر کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا کرم اور رحم سدا آپ کے ساتھ ہوں، آمین۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بہت ڈرتا ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ نماز وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈال نہیں پاتے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو رب کریم خود ہی راستے نکال دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر بھی اللہ کا کرم ہوگا۔